بدعقیدگی اور وہابیت میں مبتلا تھے، مگر جب غریب نواز کے اس کرامت کو دیکھا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو جو ان کے دماغ میں اور دل پر مہر لگ گیا تھا وہابیت کا کہ اللہ والے کچھ نہیں دیتے ہیں، تو ان کے دل سے بھی یہ بدعقیدگی ختم ہو گئی۔ سرزمین بڑودرا کا رہنے والا ایک لڑکا جو IAS کی تیاری کر رہا تھا، مگر آنکھوں میں کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے دکھائی کم دینے لگا۔ دن بدن علاج کرانے کے باوجود بھی آنکھوں کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے ڈاکٹر اور طبیبوں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، آیوروید کے ڈاکٹروں سے ملاقات کی، مگر سب لوگوں نے علاج کرنے کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا بتاؤں، ساری علاجیں لا علاج ہو رہی ہے، کوئی بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے آنکھوں کی مکمل روشنی ختم ہو جائے گی، اور آنکھیں اب اگر کوئی ڈونیٹ کرے، کوئی دے دے، تب تو تم دیکھ سکتے ہو، ورنہ اب مشکل ہے کہ تمہاری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ وہ بڑا ہی پریشان حال، کبھی ممبئی کی سرزمین، کبھی دہلی کی سرزمین، گجرات کے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملاقاتیں کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب ہندوستان کے تمام شہروں میں جہاں کہیں بھی لوگوں نے مشورہ دیا، جانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ہوئی، دن بدن دھیرے دھیرے روشنی کم ہوتی چلی گئی، تو وہ بڑا پریشان حال تھا۔ ایک صوفی باصفا، عالم باعمل سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب آنکھوں کی روشنی بظاہر ڈاکٹروں کی وجہ سے واپس نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے جاؤ ہندوستان کے والی کی بارگاہ میں، سلطان الہند عطائے رسول، خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سماج میری علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں دکھیوں کی سنی جاتی ہے، مرادیں براتی ہے، عطا کرنے والی ذات غریب نواز کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے غریب نواز کو وسیلہ بنا کر کے جب رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو رب قدیر تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے آنکھوں کی روشنی واپس ہو جائے۔ انہیں ایک راستہ دکھائی دیا، ایک راستے نظر آئے اور ایک سمت نظر آیا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی جہاں ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے حکیموں کی جب حکمت ختم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اطباء کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہے اور کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوبین بندوں کی بارگاہ میں جب حاضری لگائی جاتی ہے تو وہاں پہ جا کر کے وہ چیزیں عطا ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں بھی عطا نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص جس کا نام فیروز تھا، بڑودہ کی سرزمین کا رہنے والا وہ لڑکا جو IAS کی تیاری کرنا چاہ رہا تھا، مگر آنکھوں کی روشنی ختم ہو جانے کی وجہ سے بڑا ہی پریشان حال تھا۔ تمام ڈاکٹروں نے جب منع کر دیا، سارے راستے بند ہو گئے، تو وہ وہاں سے نکلا اور اجمیر شریف کے لیے ٹرین کا ٹکٹ بک کرایا اور بارگاہ غریب نواز میں وہ آ گیا اور سرکار کی بارگاہ میں غریب نواز کے روضہ اقدس پر حاضری دی اور عقیدت کے پھول اور محبت کے نذرانے پیش کیے، اور بارگاہ غریب نواز کے مزار اقدس سے لپٹ کر کے زار و قطار رونے لگے اور اپنی عرضی فیروز عالم صاحب نے سنایا غریب نواز کو۔ پھر ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گیا، بار بار حاضری دیتے رہے، سرکار کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ جب 3 دن گزر گیا تو رات میں ایک مرتبہ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے کہا تم ایسا کرو، یہاں کے لنگر سے سحری اور افطاری کرو اور لگاتار 40 دن تک بارگاہ غریب نواز میں رہ کر کے روزہ رکھو، اور غریب نواز کے چڑھائے ہوئے پھول سے جو بارگاہ غریب نواز کے مزار اقدس پر پھول پیش کیا جاتا ہے اس سے افطاری کرو، اور روزانہ افطاری کرنے کے بعد سحری یہاں کے لنگر سے کرو اور کھانا بھی لنگر سے کھاؤ۔ 40 دن گزر جائے تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا
تو جو تمہارے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ وہ فیروز عالم جو بڑودرا کے رہنے والے تھے، انہوں نے روزانہ بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینا شروع کیا اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور آنکھوں میں روشنی کے لیے روزہ رکھنا شروع کیا۔ 1-2 دن نہیں، 40 دن ریگولر وہ روزہ رکھنے کا قصد کر لیا اور بارگاہ غریب نواز میں وہ وقت گزارنے لگے۔ گزارنے کے وقت جب وقت گزرتا رہا، بارگاہ غریب نواز میں وہ روزہ رکھتے رہے، تقریباً 30 دن گزرا تھا کہ پھر آنکھوں میں شدت کی درد محسوس ہوئی۔ لوکل ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تو آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ پھر جب ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جانے کے لیے ڈاکٹروں نے کہا تو آپریشن کا اہتمام کیا گیا۔ آپریشن سکسیسفل ہو گیا اور 5 دن کے اندر میں 85% ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور 5 دن رہ کر کے وہ بارگاہ غریب نواز میں محبت اور عقیدت کے پھول اور چادر پیش کیے اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے رخصتی کے لیے عریضہ پیش کیا۔ اور پھر وہ جب گھر گئے تو ان کا پورا خاندان، پورے گھر کے سارے لوگ بدعقیدگی اور وہابیت میں مبتلا تھے، مگر جب غریب نواز کے اس کرامت کو دیکھا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو جو ان کے دماغ میں اور دل پر مہر لگ گیا تھا وہابیت کا کہ اللہ والے کچھ نہیں دیتے ہیں، تو ان کے دل سے بھی یہ بدعقیدگی ختم ہو گئی اور بارگاہ غریب نواز کا بہت ہی معتقد ہو گیا، اور ان کا پورا خاندان آ کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی اور عقیدت و محبت کے نذرانے اور پھول پیش کیے، اور پھر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔